رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سابقہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا زبان کے حصے اور کس حصے سے کس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سابقہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کیونکہ اگر کسی ایک کی بھی کریکشن ہو گئی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، یعنی مخارج کی ادائیگی میں حرف کس طرح ادا کرنے ہیں، تو اگر کسی ایک نے بھی آپ کی وجہ سے اپنی اس غلطی کو سدھار لیا، درست کر لیا، تو یقین کریں آپ کو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج کی کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں دانتوں کی اقسام اور ان کے نام۔ چونکہ مخارج کی ادائیگی کا تعلق دانتوں کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے، تو اس لیے ہمیں دانتوں کے نام یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں ادائیگی اس کی دعاد کی، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان کس دانت کے ساتھ لگ رہی ہے تو یہ والا حرف ادا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے منہ میں جو ٹوٹل دانت ہیں وہ 32 ہوتے ہیں۔ ان 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہیں اور 20 دھاریں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 12 دانت کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ نام کے اعتبار سے، یعنی جو نام اوپر والے دانتوں کا ہوگا وہی نام نیچے والے دانتوں کا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دانت آتے ہیں ثنایا۔ ثنایا کہتے ہیں سامنے والے 2 دانتوں کو۔ اگر تو اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہوں گے تو ان کو ثنایا علیہ کہیں گے۔ تو جو نیچے والے دانت ہوں گے، اگر اوپر والے دانتوں کا نام ثنایا ہے تو جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ ثنایا ہوگا، کیونکہ جو نام اوپر والے دانتوں کا وہی نام جو نیچے والے دانت ہیں ان کا ہے۔ تو اوپر کے سامنے والے 2 دانت ہوں گے ثنایا علیہ، اور نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو کہیں گے ثنایا سفلی۔ اوپر والے دانتوں کو کیا کہیں گے؟ ثنایا علیہ، اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی۔ تو اس طرح ثنایا کتنے ہو گئے؟ 4۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ربائی۔ ربائی ثنایا کی ایک ہوگا رائٹ سائڈ پہ، دوسرا لیفٹ سائڈ پہ، تو 2 ربائی اوپر اور 2 ہی ربائی دانت نیچے۔ تو اس طرح ہمارے پاس رباعیات کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 4۔ 4 ثنایا، 2 اوپر 2 نیچے، اور 4 ہی رباعیات، 2 اوپر 2 نیچے۔ رباعیات کے ساتھ ہے انیاب۔ انیاب دانت جو ہیں یہ نوکدار ہوتے ہیں، نوکیلے ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں۔ یہ اوپر جو رباعی دانت ہیں ان کے ساتھ ایک لیفٹ سائڈ پہ اور دوسرا رائٹ سائڈ پہ، تو 2 انیاب اوپر اور 2 ہی انیاب نیچے۔ تو اس طرح انیاب کی تعداد بھی کتنی ہو جاتی ہے؟ 4۔ کاؤنٹ کرتے ہیں، 2 ثنایا اوپر، 2 رباعی اوپر اور 2 ہی انیاب اوپر، تو یہ ٹوٹل کتنے؟ 6، یعنی 6 دانت اوپر اور 6 ہی دانت نیچے۔ سیم ان کے بھی یہی نام ہوں گے، اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی۔ تو 6 دانت اوپر اور 6 دانت نیچے، ٹوٹل کتنے دانت ہو گئے ہمارے پاس؟ 12 دانت۔ اب ہم دیکھتے ہیں داریں جو کہ 20 ہیں۔ 20 داروں کی کتنی اقسام ہیں، یعنی داروں کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ تو یہ 6 دانتوں کے بعد جو نیکسٹ آئے گا دانت وہ ہوگی پہلی دار، جس کا نام ہے ضاحک۔ ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو، یعنی جب ہم ہنستے ہیں کھل کے تو ہمارے دانت ضاحک تک نظر آتے ہیں۔ تو انیاب کے بعد ایک ضاحک اوپر اور لیفٹ اور رائٹ سائڈ یعنی دونوں پہ ایک ضاحک ہوگا انیاب کے بعد، تو 2 ضاحک اوپر اور 2 ضاحک نیچے، یعنی ہنسنے والے دانت۔ تو ٹوٹل ضاحک کی تعداد کتنی ہوگی ہمارے پاس؟
4, 2 اوپر 2 نیچے. اس کے بعد ضاحک کے بعد کاؤنٹ کرنی ہے 3 دانت 3 داریں 1 2 3. ان تینوں کو نام دیا جاتا ہے طاحن کا. طاحن کہتے ہیں پیسنے والا، یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہیلپ کرتے ہیں اس کھانے کو چبانے میں. 3 طاحن لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، 3 طاحن رائٹ سائڈ پہ ہوں گے. تو اس طرح طاحن کی تعداد جو ہے وہ اوپر کتنی ہوگی 6، اور سیم اسی طرح 6 دانت ہوں گے طاحن کے نیچے. 6 اور 6 کتنے ہوں گے 12. تو ہمارے پاس طواحن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی 12، 6 اوپر اور 6 نیچے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ناجس. ناجس کہتے ہیں پکڑنے والا، یعنی لاسٹ والے جو ٹیتھ ہیں آخر پہ، جن کو وزڈم ٹیتھ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہر ایک میں نہیں ہوں گے، یہ ایج وائز ہوتے ہیں، یعنی 18-20 کی ایج میں جا کے وزڈم ٹیتھ جن کو کہا جاتا ہے. ناجس پکڑنے والا یعنی سب سے آخر والے جو دانت ہیں. تب ہمارے پاس یہ اوپر 16 دانت، یعنی یہاں تک ہم نے کاؤنٹ کیے 12 دانت. اس کے بعد دیکھیں داریں کتنی ہیں 1 2 3 4 5 5 5 10. 10 اوپر یعنی 10 اوپر اور 10 سے نیچے، تو کتنی داریں ہوں گی ہمارے پاس 20 داریں. 20 اور 12 کو جمع کریں تو ٹوٹل دانت 32. دانتوں کے نام یاد کرنا بہت آسان ہے، بس آپ نے اس کو رٹا لگا کے یاد نہیں کرنا بلکہ دماغ لڑا کے یاد کرنا. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائیں گے. دانتوں کے نام اب ہم ایک نظم کے ذریعے یاد کرتے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور آسان ہے. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، یعنی دانتوں کی تعداد کتنی ہے 30 اور 2. 30 اور 2 کتنے ہو گئے 32. دانتوں کی کل تعداد کتنی ہے 32. ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. ثنایا 4 ہیں اور رباعی کتنے ہیں 2 2. یہ دیکھیں ثنایا اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ، نیچے والوں کو ثنایا سفلا. تو ٹوٹل ثنایا کتنے ہیں 4. ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. رباعی ایک رباعی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ اوپر ثنایا علیہ کے ساتھ، اور ایک ایک نیچے ثنایا سفلا کے ساتھ. تو رباعیات کے دانت کتنے ہیں 4. ٹوٹل کتنے ہیں 4، 2 اوپر 2 نیچے. اور رباعی ہیں 2 2، یعنی 2 اوپر 2 نیچے. ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. انیاب بھی رباعیات کے ساتھ ہیں، یعنی جو رباعی دانت ہیں ان کے ساتھ ایک ایک انیاب ہے. 2 انیاب اوپر اور 2 نیچے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 4. ہیں انیاب 4، باقی رہے 20. باقی 20 کیسے بچے یہ دیکھیں، انیاب تک کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6. 6 دانت یہ اوپر 6 نیچے 12، اور باقی کتنے بچیں گے 20، یعنی 12 اور 20 32 ہوں گے. 12 دانت ہیں جو کہ ہم نے دیکھ لیے. باقی رہے 20، جو باقی 20 ہیں کہ کہتے ہیں قرائے دراز انہی کو، یعنی جو داریں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں قرائے دراز. ضاحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. پہلی جو دار ہے انیاب کے بعد جو پہلی دار آ رہی ہے اس کو ضاحک کا نام دیا جاتا ہے. 2 اوپر ہیں انیاب کے بالکل ساتھ ساتھ اور 2 نیچے. تو ٹوٹل کتنی ہوگی 4. ضاحک ہیں 4، طواحن کتنی ہیں 12 اور طواحن ہیں 12. ضاحک کے بالکل ساتھ 3 1 2 3، اس سائڈ پہ بھی 1 2 3، 3 اور 3 6، 6 اوپر اور 6 نیچے. تو طواحن کتنے ہوں گے 12. نواجس بھی ہیں، ان کے بازو میں 2 2. طواحن کے اینڈ پہ، یعنی جو اینڈ والے ٹیتھ ہیں لاسٹ والے جن کو وزڈم ٹیتھ کہا جاتا ہے، 2 اوپر طواحن کے ساتھ اور 2 نیچے. تو ٹوٹل کتنے ہوگے 4. نواجس بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، یعنی ان کے ساتھ ساتھ 2 نواجس اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں. تفصیل دیکھ لیتے ہیں. کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت اور 20 داریں ہیں. یہ تو آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا. 12 دانتوں کے کل نام 3 ہیں. کون کون سے؟ ثنایا جو کہ 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے. ثنایا علیہ، ثنایا سفلا. اس کے بعد ہے رباعی. رباعی کتنے ہیں 4، ایک ایک اوپر ثنایا علیہ کے ساتھ، یعنی 2 رباعی اوپر اور 2 نیچے 4. اس کے بعد انیاب بھی 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے. اس کے بعد ہے 20 داروں کے کل نام 3 ہیں. ضاحک، طواحن، نواجس. ضاحک کتنے ہیں 4، 2 اوپر 2 نیچے. ضاحک. طواحن کتنے ہیں 12، 6 اوپر 1 2 3، 3 یہ 3 یہ
6, 6 ऊपर और 6 नीचे वाली साइड पे, त्वाहिन 12, नवाजिस कितने हैं 2 एंड पे ऊपर और 2 नीचे वाली साइड पे, नवाजिस 4। सामने ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया और साथ वालों को रबाई और फिर इनके साथ वालों को अनियाब कहते हैं। सामने वाले दांतों को सनाया उलिया, साथ वालों को रबाई या रबाइयात, उससे साथ वालों को अनियाब, उससे आगे क्या है दारे, इससे आगे दारे हैं। नीचे सामने के 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। नीचे वाले दांतों में से सनाया सुफला के सिवा कोई दांत हरूफ की अदायगी में मुआवनत नहीं करता। यानी अगर हम हारिज की अदायगी देखें तो नीचे वाले दांतों में से सिर्फ सनाया सुफला जो है ये हरूफ की अदायगी में हेल्प आउट करते हैं, मदद देते हैं। पहली 4 दारें दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली ज़वाहिक कहलाती हैं। पहली 4 दारें, ये देखें, ये अनियाब के बाद ये पहली दार आ रही है ज़वाहिक, ये भी, तो पहली 4 दारें यानी 2 ऊपर वाली साइड पे 2 नीचे, इनको क्या कहते हैं ज़वाहिक। फिर इसके साथ वाली 3 दारें दाएं बाएं ऊपर नीचे त्वाहिन और फिर आखिरी 4 दारों को नवाजिस कहते हैं। साथ वाली 3 दारें ये 1 2 3, 3 ये 6 और 6 ऊपर 6 नीचे 12, इनको क्या कहते हैं त्वाहिन। और फिर आखिरी वाली जो दायरे हैं उनको कहते हैं नवाजिस, यानी पकड़ने वाला, विजडम टीथ जिनको कहा जाता है। अब हम ज़ुबान के हिस्से देख लेते हैं। ज़ुबान की जो नोक है, टिप ऑफ द टंग, उसको कहा जाता है नोके लिसान या रासे लिसान। नोके लिसान कहते हैं ज़ुबान का वो वाला हिस्सा जो सनाया के साथ लगता है। उसके बाद है तरफ़े लिसान, यानी ज़ुबान का किनारा, जो हिस्सा दांतों को लगेगा उसको क्या कहेंगे तरफ़े लिसान, ज़ुबान का किनारा। शजरे लिसान, ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा। हाफ़ाई लिसान कहते हैं ये जो ज़ुबान की साइड्स हैं, यानी जो करवट है, हाफ़ाई लिसान, ज़ुबान का बगली किनारा। उसके बाद है अक्साई लिसान, अक्साई लिसान कहा जाता है ज़ुबान की जड़ को। उसके बाद है हलक के हिस्से, वस्ते अदना हलक, वस्ते हलक, अक्साई हलक। जो होंठ है उनको कहा जाता है शफ़ातैन, दोनों होंठों को, ऊपर वाले को शफ़्ते उलिया और नीचे वाले को शफ़्ते सुफला। ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया, नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला। रासे लिसान किसको कहते हैं तरफ़े लिसान और हाफ़ाई लिसान। देखें ज़रा, ज़ुबान का वो हिस्सा जो सनाया को लगता है नोक, यानी रासे लिसान कहलाता है। सनाया के साथ जो हिस्सा लगेगा उसको क्या कहेंगे नोके लिसान या रासे लिसान। ज़ुबान का वो हिस्सा जो दांतों को लगता है तरफ़े लिसान कहलाता है। ये देखिए, जो दांतों को लगेगा यानी रबाइयात और अनियाब के साथ क्या कहेंगे तरफ़े लिसान। ज़ुबान का वो हिस्सा जो दारों को लगता है हाफ़ाई लिसान कहलाता है। ये जो 5 दारें आपको नज़र आ रही है इस साइड पे 10 ऊपर 10 नीचे, इनके साथ जो हिस्सा लगेगा उसको क्या कहेंगे हाफ़ाई लिसान। अब हाफ़ाई लिसान जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दारें कितनी तरह की हैं 3 तरह की, ज़वाहिक, त्वाहिन और नवाजिस। तो जो हिस्सा ज़वाहिक के साथ लगेगा उनका नाम, उस हिस्से का नाम कुछ और होगा, त्वाहिन वाले का और नवाजिस वाले का, इन तीनों के नाम डिफरेंट होंगे। हाफ़ाई लिसान है, हाफ़ाई लिसान के 3 हिस्से हैं, अदना हाफ़ा, वस्ते हाफ़ा और अक्साए हाफ़ा। अदना हाफ़ा कहेंगे जो हिस्सा पहली दार के साथ लग रहा है, यानी जो पहली दार है ज़वाहिक, उसके बाद है त्वाहिन, उसके बाद नवाजिस। अदना हाफ़ा ज़ुबान का वो हिस्सा जो ज़वाहिक के साथ लगेगा उसको अदना हाफ़ा कहेंगे, और वो हिस्सा जो त्वाहिन के साथ लगेगा उसको वस्ते हाफ़ा कहेंगे, और वो हिस्सा ज़ुबान का जो कि नवाजिस के साथ लगेगा उसको हम कहेंगे अक्साए हाफ़ा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। आपने इसको समझ के दिमाग लड़ा के याद करना है, इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएंगे दांतों के नाम भी और ज़ुबान के कौन से हिस्से हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और इसको अपने दीनी बहन भाइयों में
شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.